بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ عرصہ دراز سے مملکت اسلامیہ پاکستان اور پاک آرمی کے خلاف منظم طریقے سے پروپیگنڈا مہم چلائی جا رہی ہے، لیکن حالیہ دنوں میں اس میں شدت آ رہی ہے جو ملکی سلامتی کے حوالے سے انتہائی خطرناک بات ہے۔ یہ زہریلا پروپیگنڈا کیوں کیا جا رہا ہے، اس کا پس منظر جاننا ہر پاکستانی کے لیے ضروری ہے۔ جنگ عظیم اول جو 1914 سے لے کر 1918 اور جنگ عظیم دوم جو 1939 سے لے کر 1945 تک لڑی گئیں، ان دو جنگوں میں 7 کروڑ سے زائد انسان مارے گئے اور 3 کروڑ کے لگ بھگ زخمی ہوئے۔ انسانی تاریخ میں اتنی بڑی ہلاکتوں کی مثال نہیں ملتی جس نے صلیبی دنیا کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن اس کے باوجود وہ اسلام فوبیا سے باہر نہ آ سکے اور ان کی فکروں میں مسلمانوں پر غلبہ پانے کی مکروہ خواہش انگڑائیاں لینے لگی۔ جنگوں سے نڈال، شکست خوردہ اور کہتر رجال صلیبیوں کی پالیسی ساتھ قیادت نے پالیسی تبدیل کرتے ہوئے اب مسلمانوں کے ساتھ براہ راست ٹکرانے کی بجائے گھناؤنی سازشوں اور فتنوں کا سہارا لینا شروع کر دیا۔ جی ہاں، 80 کی دہائی میں ثقافتی طور پر گلوبلائزیشن کی اصطلاح خاصی معروف ہوئی۔ مصر کی معروف سکالر ہینا محمد 9 مارچ 2007 کو گلوبلائزیشن کے حوالے سے ہوشربہ انکشاف کرتے ہوئے لکھتی ہیں کہ گلوبلائزیشن کا آغاز 1965 سے ہی ہو گیا تھا، جب المجلس المسکونی کی دوسری میٹنگ سیکنڈ ویٹیکن اکومینیکل کونسل میں دنیا بھر سے انتہا پسند کیتھولک چرچوں کے نمائندوں کو بلا کر ان کے اتحاد پر زور دینے کے ساتھ ساتھ انہیں یہ ایجنڈا دیا گیا تھا کہ اسلام کا مقابلہ کرتے ہوئے 90 کی دہائی میں اسے روئے زمین سے نیست و نابود بھی کرنا ہے۔ 1965 میں المجلس المسکونی کی دوسری میٹنگ میں بنائے گئے اسلام مخالف منصوبے کا پہلا نشانہ 1971 میں پاکستان بنا، تاکہ آنے والے وقت میں جب صہیونی، کمیونسٹ اور صلیبی لشکر مشرق وسطیٰ پر یلغار کریں تو پاکستان ایک مؤثر کردار ادا نہ کر سکے۔ آج کی تمام صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ کس طرح پاکستان کو مسلم ممالک کی مدد سے روکنے کے لیے کیسے کیسے خوفناک ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں۔ در حقیقت پاکستان دشمن طاقتیں 27 رمضان المبارک کی شب اور کلمہ طیبہ کی بنیاد پر مارز وجود میں آنے والی اسلامی مملکت کو شروع دن سے ہی اپنے مکروہ منصوبوں کی تکمیل میں سب سے بڑی رکاوٹ سمجھ رہی ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، اسلام کا بدترین دشمن خود کہہ رہا ہے۔ جی ہاں، ہزاروں کلومیٹر دور صہیونی ازم کے نام پر مارز وجود میں آنے والی نسل پرست ریاست کا پہلا سربراہ یہودی ڈیوڈ بن گورین پاکستان کے بارے میں کیا ہرزہ سرائی بکتے ہوئے کہتا ہے کہ دنیا میں ہمارا کوئی دشمن نہیں سوائے پاکستان کے، اور پاکستان ہی اسرائیل کا سب سے اہم ہدف ہوگا۔ محترم پاکستانیوں، یہ تو اسی پالیسی کا ہی ایک تسلسل تھا، یہ تو وہی باطل نظریہ تھا جو آج سے 1400 سال قبل ان کے آباء و اجداد نے رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف دیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ نبی برحق ہو، لیکن ہم نے آپ سے دشمنی کرنی ہے، آپ کی مخالفت کرنی ہے اور قیامت تک کرنی ہے۔ رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کیوں کرنی ہے؟ پاکستان ہدف کیوں ہے؟ یہ ہے وہ سوال جس کا جواب اس پروگرام میں دینے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آج سے 1400 سال قبل کے یہودی سمجھ گئے تھے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے پیروکار موجود ہیں اس وقت تک پوری دنیا میں ان ملعونوں کا کنٹرول نہیں ہو سکتا، اس وقت تک صہیونی سلطنت کا قیام عمل میں نہیں لایا جا سکتا۔ واللہ آج انہی ملعونوں کی اولاد پاکستان کو بھی اسی تناظر میں دیکھ رہی ہے۔ پاکستان سے متعلق بن گورین کا پالیسی بیان اسی دشمنی، حسد، بغض و عناد پر مبنی ہے جو ان سے بیشتر ان کے آباء و اجداد نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا۔ وہ سمجھتے ہیں جب تک پاکستان قائم ہے اس وقت تک گریٹر اسرائیل کا خواب حقیقت کا روپ نہیں دھار سکتا، کیونکہ یہودی پاکستانیوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی بیٹے سمجھتا ہے جن کی بنیاد عقیدہ توحید اور جہاد پر ہے۔ یہ ہے نظریہ پاکستان کی سچائی، یہ ہے قوم پاکستان کا مقام کہ بدترین دشمن بھی ہر صورت میں، ہر حالت میں آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی مجاہد قرار دینے پر تلا ہوا ہے۔ اسی محمد کے نام پر، اسی محمد کے رب کے نام پر، اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمہ کے نام پر یہ ریاست حاصل کی گئی۔ کعبہ کے رب کی قسم پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اور الحرمین شریفین کا اتحاد ایک فطری اتحاد ہے، ایک فطری امر ہے۔ اس کا صاف مطلب کہ ریاست مدینہ اور پاکستان ایک دوسرے کی بقا کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ در حقیقت یہ دونوں ریاستیں ایک ہی سلسلے کی کڑی ہیں۔ ان ملعونوں نے 1400 سال قبل آپ سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم اجمعین کے بارے میں جو بغض و عناد پار رکھا تھا، 1400 سال کے بعد ایک دفعہ پھر وہ اس مملکت اسلامیہ اور پاکستان کے باسیوں کے خلاف وہیں کبھی فعل شروع کر چکے ہیں۔
غیور پاکستانیوں، بدترین دشمن ہر صورت میں آپ سے ٹکر لینا چاہتا ہے۔ آپ اپنی اہمیت، اپنی ذمہ داریوں اور مقام کو پہچاننے کی کوشش کرو کہ وہ پوری اسلامی دنیا میں صرف اور صرف آپ کو اپنا حقیقی دشمن تصور کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کا حمیر ایسی پاک ارض سے اٹھا ہے جس کا نظریہ لا پر ہے، یعنی انکار، دنیا کے ہر باطل نظام کا انکار، صہیونی سلطنت کا انکار، اکھنڈ بھارت کا انکار، یہ ہے نظریہ پاکستان۔ تب اسلام دشمن طاقتوں نے اپنے گماشتوں، ہمدردوں اور منافقین کے ذریعے، ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ لگانے والوں کے ذریعے، 6 نکات کا منصوبہ پیش کرنے والوں کے ذریعے ایک ایسا گھنونا کھیل کھیلا جس نے پاکستان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ اتنا گہرا زخم تھا جس کا درد آج بھی امت مسلمہ محسوس کر رہی ہے۔ تب دشمن اس غلط فہمی کا شکار ہو گیا کہ ہم نے اسلامی دنیا کی سب سے بڑی عسکری قوت کو توڑ پھوڑ کر رکھ دیا ہے، قوم پاکستان کو انتشار کا شکار کر دیا ہے۔ اس وقت تک بھائیو ظاہری طور پر یہ سب باتیں حقیقت لگ رہی تھیں۔ اسی موقع پر مشرکین دنیا کی سب سے بڑی سرگنا اندرا گاندھی کو بھی یہ کہنے کی جسارت ہوئی، آج ہم نے مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ غلامی کا بدلہ لے کر پاکستان کا 2 قومی نظریہ خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے۔ او میرے بھائیو، بزرگوں، ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہی کہ دنیا کی سب سے بڑی مشرکہ برملا یہ تسلیم کر رہی تھی کہ ہم نے یہ نظریہ پاکستان، یہاں سے ثابت ہو گیا تھا کہ نظریہ پاکستان وہ کس کو کہہ رہی تھی؟ وہ نظریہ پاکستان محمد بن قاسم کے لشکر کو کہہ رہی تھی، وہ آپ سب کی نسبت محمد بن قاسم کے لشکر کے ساتھ میں لا رہی تھی۔ حقیقتاً وہ نظریہ پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو کہہ رہی تھی، کیونکہ محمد بن قاسم کا حمیر محمد کی سرزمین جزیرۃ العرب سے اٹھا تھا اور آپ کا حمیر محمد کے نام پر حاصل کی گئی پاک ارض سے اٹھا ہے، یعنی کلمہ طیبہ۔ وہ کہہ رہی تھی کہ دیکھو آج ہم نے محمد کے اس کلمہ کو جو ہمیں مانتا ہی نہیں، اس کو سمندر میں ڈبو دیا ہے۔ دشمن کے منہ سے لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو تسلیم کرنا در حقیقت ان لبرل، سیکولر اور دین بیزار طبقوں اور حضرات کے منہ پر ایک زوردار تماچا ہے جو گزشتہ 70 سالوں سے مملکت اسلامیہ کو ایک سیکولر اسٹیٹ بنانے کے لیے اپنے دین و ایمان کو بیچ رہے ہیں، جبکہ بدترین دشمن اپنی زبان سے اقرار کر رہا ہے کہ پاکستان کا مطلب ہی لا الہ الا اللہ ہے۔ پاکستان کو 2 لخت کرنے کے بعد بچے کچے پاکستان کی عسکری قوت کے خاتمے کے لیے ایک دفعہ پھر گھنونا کھیل شروع کر دیا گیا، یعنی پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے افغانستان میں سرخ ریش کو داخل کر دیا گیا۔ معزز پاکستانیوں، اپنے راستے سے ہٹانے کے لیے زمین کے اوپر دشمن طاقتیں اپنی چال چل رہی تھیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو زمین و آسمان کا مالک ہے وہ اپنی چال چل رہا تھا۔ اس کی چال سب سے بڑی چال ہے، سب سے طاقتور چال ہے۔ جی ہاں، دشمن سمجھ رہا تھا کہ اس نے افغانستان میں سرخ ریش کو داخل کر کے بچے کچے پاکستان کو مٹانے کے ساتھ ساتھ غجور افغانوں کو غلام بنانے کا بندوبست کر لیا ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چال کچھ اور ہی تھی۔ جہاں ایک جانب 1989 کو دنیا کا دوسرا بڑا باطل نظام یعنی سوشلزم افغان مجاہدین کے ہاتھوں ان سنگلاہ پہاڑوں میں دفن ہوا، تو دوسری جانب دنیا کا سب سے بڑا باطل نظام یعنی کیپٹلزم تاریخ میں زندہ رہنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہے۔ اسی دوران پاک فوج وادی پرخار اور جہادی مارکوں سے گزر کر کندن بن کر نکلی، جس نے آنے والے وقت میں امت اسلامیہ کی قیادت کرنا تھی، جس کے تربیت یافتہ سپوتوں نے اللہ کی مدد سے قوموں کی تقدیروں کے فیصلے کرنے تھے۔ انتہائی معزز پاکستانیوں، غور و فکر کا مقام تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں 56 کے قریب مسلم ممالک موجود، ہر ایک کے پاس ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں فوج، طاقتور انٹیلیجنس ایجنسیاں، جدید سامان حرب اور بہترین پیشہ ورانہ عسکری تربیت، لیکن کیا بات ہے کہ ساری کی ساری صلیبی، صہیونی، ہندو اور رافضی دنیا کا نشانہ پاکستان اور پاک فوج ہے۔ کبھی اس ملک کو ناکام ریاست اور دہشت گرد ہونے کا خوف دلا کر بلیک میل کیا جاتا ہے، تو کبھی دشمنان پاکستان پاک فوج کو روگ آرمی یعنی بدماش آرمی قرار دیتا ہے، جو دشمن کے اندرونی بغض و عناد، نفرت اور پاکستانی دشمنی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ جب ابلیس کے چیلوں کا پاک فوج پر اپنا بس نہیں چلتا تو اسمبلیوں اور میڈیا میں بیٹھے ہوئے اپنے تنخواہ داروں کے ذریعے پاک فوج کی کردار کشی کرواتے ہیں۔ کبھی اینٹ سے اینٹ بجانے کی دھمکی دی جاتی ہے، تو کبھی سکوت ڈھاکہ کا خوف دلا کر فاشسٹ بلیک میل کرنے کی ناکام کوشش کی جاتی ہے، تو کبھی پاک فوج کے خلاف امریکہ اور اسرائیل سے مدد طلب کی جاتی ہے۔
ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر دشمنان پاکستان پوری اسلامی دنیا میں صرف اور صرف پاک فوج کو ہی اولین دشمن کیوں تصور کرتا ہے؟ خدا را سمجھنے کی کوشش کریں، کیونکہ پاک آرمی عالم اسلام کی وہ واحد آرمی ہے جس کا شروع دن سے ہی ایک ہی ماٹو ہے، اور وہ ہے جہاد فی سبیل اللہ۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کیا ہے؟ یہ ضد ہے کفار کے نظاموں کی، اسلام دشمن قوتوں کے نظاموں کی۔ یعنی جہاد کا مفہوم دنیا کے باطل نظاموں کا انکار۔ نہیں مانے گی پاک فوج سلطنت صہیونیت کو، نہیں مانے گی پاک فوج رافضی سلطنت کو، نہیں مانے گی پاک فوج اکھنڈ بھارت کو، نہیں مانے گی۔ کائنات کے رب کی قسم، رحمت للعالمین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر کا ماٹو بھی جہاد ہی تھا، اور محمد بن قاسم کے لشکر کا ماٹو بھی جہاد ہی تھا۔ اسی لیے تو بدترین دشمن پہلے دن ہی سمجھ گیا تھا کہ لشکر مدینہ، لشکر محمد بن قاسم اور پاک فوج دراصل ایک ہی سلسلے کی کڑیاں ہیں۔ معزز پاکستانیوں، حرمین کے دشمنوں کو اس امر کا بھرپور ادراک ہو چکا ہے کہ جب تک نظریہ پاکستان زندہ ہے، جب تک پاک فوج ہے، اس وقت تک صہیونی سلطنت کا ناپاک خواب، اکھنڈ بھارت کا پالیت خواب، رافضی سلطنت کا نجس خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ ان تمام شیطانی خوابوں کو تعبیر دینے کے لیے الحرمین شریفین پر قبضہ ضروری ہے، اور الحرمین شریفین پر قبضے کے لیے پاکستان کو مٹانا ضروری ہے، اور پاکستان کو مٹانے کے لیے پاک فوج کو توڑنا ضروری ہے۔ پاکستانیوں، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ ازلی اور بدترین دشمن پاکستان کے خلاف اپنے گماشتوں اور فتنوں سمیت آخری راؤنڈ شروع کر چکا ہے۔ خدا را اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ آپ اس نظریاتی ملک اور پاک فوج کا مقدس حصہ ہیں۔ ایک بات ہمیشہ کے لیے اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو کہ دشمن جب بھی اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے سوچتا ہے تو اس سے مراد 56 مسلم ممالک یا پھر ان کے حکمران نہیں، بلکہ صرف اور صرف پاکستان اور جہاد فی سبیل اللہ کا ماٹو رکھنے والی پاک فوج ہوتی ہے۔ ایک مضبوط پاکستان کی امت مسلمہ اور الحرمین شریفین کے دفاع کی ضمانت ہے۔ شکریہ۔